ہماری زندگی کا مقصد اگر عبادت الہی ہے تو پھر غور و فکر کی اتنی تاکید کیوں؟ کیا غور و فکر بھی عبادت ہی کے زمرے میں آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ایک بات واضح کی کہ وہ لوگ جو میری آیتوں پر بغیر سوچے سمجھے گرتے ہیں وہ بدترین جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں، کہ جن کو کوئی شعور نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے جو کھڑے بیٹھے کروٹوں کے بل میری ثنائی پہ غور کرتے ہیں، مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ لوگ وہ ہیں۔ عبادت کو سمجھنا پڑے گا۔ فرما برداری خداوند جو ہے وہ عبادت ہے۔ عبد کہتے ہیں بک جانے والے کو، جو خرید لیا گیا ہو، جس کی اپنی سوچ نہ ہو، جو اس کا مالک ہے بس اسی کی سوچ ہو۔ تو غور و فکر کا حکم بھی اسی مالک کا ہے جس نے کہا ہے نماز ادا کرو، جس نے کہا ہے روزے رکھو، جس نے کہا ہے حج کرو، جس نے کہا ہے ہمسائے سے اچھا سلوک کرو، ماں باپ کا احترام کرو۔ یہ ساری چیزیں جو جو اس کے احکامات ہیں، ان کا ماننا سب عبادت میں آتا ہے۔ عبادت عبد کا طریقہ زندگی کو عبادت کہتے ہیں، اور عبد غلام کو کہتے ہیں، بکے ہوئے کو کہتے ہیں۔ جو ہم اللہ کے غلام ہیں، جس کے لیے حسین ترین بات جو ہے وہ بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، ان سے پوچھا گیا کہ بہترین غلام کون سا ہوتا ہے، یعنی کہ بہترین عبد کیا ہے؟ فرمایا جس کی نظر مالک کے اشارے پر ہو اور جس کے کان مالک کی آواز پہ ہوں۔ تو غور و فکر اللہ کا حکم ہے، اللہ کی پسندیدگی ہے۔ قرآن حکیم میں سب سے زیادہ جو ذکر ہے وہ غور و فکر کا ہے، عقل والوں کی نشانیوں کا ہے، سوچنے سمجھنے کا ہے، فہم کا ہے۔ کیوں؟ اس کے بغیر عبادت بھی مکمل نہیں ہوتی۔ جو کام آپ بغیر سوچے سمجھے کرتے ہیں، نتائج کے علم کے بغیر کرتے ہیں، وہ اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ اللہ نے تو جتنی عبادات آپ پہ لاگو کی ہیں، جن کو آپ عبادات کہتے ہیں، سب کے نتائج ان کے ساتھ جوڑے ہیں۔ کیا نماز کے لیے اللہ نے نہیں فرمایا کہ یہ فحش و منکر سے روکتی ہے؟ کیا روزے کے لیے اللہ نے نہیں فرمایا کہ یہ تم میں تقویٰ پیدا کرتا ہے؟ کیا حج تمہیں معصوم نہیں کرتا؟ زکوٰۃ تمہارے مال کو مزکی نہیں کرتی؟ تو اس لیے غور و فکر جب آپ کرنا شروع کریں گے تو پھر آپ اس منزل پہ پہنچیں گے جب آپ کی نماز میں خشوع و خضوع آ جائے گا۔ غور و فکر کے بغیر نہیں آئے گا۔ سب سے بڑا غور یہ کرنا ہے اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا، مجھ سے کیا چاہتا ہے، مجھے ماضی کا اور حال کا اور مستقبل کا علم عطا فرمایا، مجھے خیر و شر میں تمیز کرنے کا علم عطا فرمایا، مقصود کیا ہے۔ جب مقصود پہ غور کرو گے تو اپنا اشرف المخلوقات ہونا اور عبد ہونا تمہاری سمجھ میں آ جائے گا، اور تم پھر عبادت الہی کا فہم اور اس کا ادراک حاصل کر پاؤ گے۔ جب تک غور و فکر نہیں کرو گے یہ تمہارے نصیب نہیں ہوگا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہوگا جیسے دوسرے پرندے اور چڑیاں اور طوطے۔ جو شعور تمہیں دیا گیا ہے، شعور کا تعلق غور و فکر سے ہے۔ ورنہ ایک شخص جو مجنون پیدا کیا گیا ہے، یا چھوٹا معصوم بچہ ہے، یا نیند میں ہی رہتا ہے، اس کو تو غور و فکر کی دعوت نہیں دی جا رہی۔ شعور والوں کے لیے غور و فکر کی دعوت ہے۔ شعور کی افزائش ہی یہ ہے، شعور کا منبع ہی یہ ہے کہ اس سے غور و فکر کیا جائے، تاکہ تمام اچھائیاں اور برائیاں سمجھ لی جائیں، خیر و شر کو سمجھ لیا جائے، اور مستقبل میں جھانکا جائے، ماضی سے مدد لی جائے۔ یہ غور و فکر کے لیے ضروری ہے۔ انسانی ارتقاء غور و فکر کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتا۔ انسان آج کہاں پہنچ گیا ہے، اور چڑیا ویسے ہی گھونسلہ بنا رہی ہے جہاں ہزاروں سال پہلے بنا رہی تھی۔ یہ غور و فکر کی برکت ہے۔ آپ کی عزت و توقیر تمام مخلوقات میں جو ہے وہ ہے اس لیے کہ آپ کو غور و فکر کا اہل بنایا گیا ہے۔
اگر یہ نکال دیا جائے تو گدھے گھوڑے میں، ہاتھی میں، گائے میں، بھینس میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ غور و فکر ہی ہے جو ہمیں ان سے ممتاز کرتا ہے۔ یہ عبادت، غور و فکر بڑی عبادت ہے۔